عدالتی فیصلے کے احترام میں بھوک ہڑتال کو فی الحال روک دینے کویتا کا اعلان۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا-کنٹلا کویتا نے عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے درمیان سے ہی اپنی 72 گھنٹوں طویل بھوک ہڑتال کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے کہ کویتا نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ ہم فی الحال بھوک ہڑتال کو روک رہے ہیں، تاہم پسماندہ طبقات کے 42% تحفظات کے مطالبے پر ہماری تحریک کسی بھی صورت میں نہیں رکے گی۔ عوامی تحریک مختلف طریقوں اور اشکال میں بدستور جاری و ساری رہے گی۔ جب تک پسماندہ طبقات کو آئینی حقوق اور تحفظات حاصل نہیں ہو جاتے، ہم ہماری جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کویتا نے انکشاف کیا کہ جب پولیس سے استفسار کیا گیا کہ آیا احتجاج کے لیے اجازت ضروری ہے یا نہیں، تو پولیس نے 8 اگست سے بھوک ہڑتال کا مشورہ دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ جاگرتی پابندی نظم ضبط ہے، ہم کبھی بھی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، میں عدالت کا مکمل احترام کرتی ہوں۔ کویتا نے حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ہم حکومت کی غلط اور مخالف عوام پالیسیوں کو اجاگر کر رہے ہیں، پسماندہ طبقات کے حقوق کے حصول کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ شیر اگر ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ڈر گیا ہے یا خوف زدہ ہے، بلکہ وہ لمبی چھلانگ لگانے کے لیے پوری تیار ہو جاتا ہے، یعنی پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ بات ذہننشین رکھیں کہ ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے۔ کویتا نے کہا کہ اگر مجالس مقامی کے انتخابات پسماندہ طبقات کو تحفظات کی فراہمی کے بغیر منعقد کیے جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان انتخابات کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہمیں کرنے ہیں۔ کویتا نے پختہ یقین کا اظہار کیا کہ مقامی اداروں میں پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات بہرحال حاصل ہوں گے۔ انہوں نے دہلی میں کانگریس پارٹی کے احتجاج پر تنقید کی اور کہا کہ وہ سب کچھ وقت گزاری پر مبنی احتجاج ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کانگریس پسماندہ طبقات کو تحفظات کی فراہمی کے لیے فی الوقت سنجیدہ ہے تو اسے صدر جمہوریہ ہند سے رجوع ہونا چاہیے، گورنر کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنا چاہیے۔ کویتا نے انتباہ دیا کہ اگر دہلی میں کانگریس کی طرف سے محض تشہیر اور دکھاوے کے لیے دھرنے منظم کیا جاتے ہیں تو تلنگانہ کے BC نوجوان ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی نے کہا کہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے مشاورت کی جائے گی اور جلدی تحریک کو نئی جلا بخشی جائے گی۔ کالیشورم پروجیکٹ پر PC گھوش کمیشن کی رپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ اس رپورٹ میں BRS سربراہ و سابق چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ کا نام 35 مرتبہ آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ رپورٹ سے KCR کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس رپورٹ کا مقصد عوامی مسائل سے توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تمام تعمیرات ماہرین کی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر انجام دی گئیں، اور اگر کمیشن واقعی سنجیدہ ہوتا تو وہ سابق وزیر کرشنا ریڈی سے بھی سوالات کرتا۔ کویتا نے کہا کہ میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چند افراد کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی، فی الواقع وہ سب افواہیں ہیں۔ رکن قانون ساز کونسل BRS نے کہا کہ ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ KCR کا نام لے کر کون کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اگر کوئی سامنے آ کر بات کرتا ہے تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے۔ واضح رہے کہ کویتا نے پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کی فراہمی کے مطالبے پر آج صبح اپنی بھوک ہڑتال کا آغاز کیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ ہم نے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہر طبقے کو اختیارات اور حقوق ملے اور ان کا وقار بلند ہو، لیکن آج بھی پسماندہ طبقات جو سماج کی نصف آبادی پر مشتمل ہے وہ اپنے آئینی حق سے محروم ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی نے ریاست میں BC ریزرویشن کے لیے کئی برسوں سے مسلسل جدوجہد کی ہے۔ جلسے، جلوس، گاؤں گاؤں میں بیداری مہمات، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے عوامی تحریکات کے ذریعے BC طبقات کو متحد کیا گیا اور اسمبلی میں BC ریزرویشن بل پیش کروایا گیا۔ حکومت سے مسلسل مطالبہ کیا گیا کہ وہ کاماریڈی ڈکلیریشن کو مکمل طور پر نافذ کرے اور پسماندہ طبقات کو ان کا مکمل حق دیا جائے۔ تلنگانہ جاگرتی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کی ہے۔ BC ریزرویشن کی جدوجہد پسماندہ طبقات کے وقار کی لڑائی ہے، یہ سیاسی نہیں بلکہ سماجی اور آئینی لڑائی ہے۔ تلنگانہ میں مقامی اداروں کے انتخابات اسی وقت منعقد ہونے چاہیے جب پسماندہ طبقات کو ریزرویشن فراہم کیے جائیں۔ تمل ناڈو میں جب تک BC ریزرویشن مکمل فراہم نہیں کیے گئے وہاں 9 سال تک مقامی اداروں کے انتخابات نہیں کروائے گئے۔ ہمیں بھی اسی جذبے سے لڑنا ہوگا تاکہ 42% ریزرویشن کا خواب پورا ہو۔
مسلمانوں کو 10% علیحدہ ریزرویشن دینے کے لیے حکومت کو واضح بل پیش کرنا چاہیے۔ BC اور مسلم ریزرویشن کو الگ الگ رکھا جائے تاکہ دونوں طبقات کو انصاف ملے۔ کانگریس نے کاماریڈی ڈکلیریشن میں جو وعدہ کیا ہے اسے پوری ایمانداری سے نافذ کرے، BJP پر الزام ڈال کر اپنے ہاتھ جھاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات کو متحد ہونا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے بیان یا مداخلت سے متاثر ہوئے بغیر اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ریاستی حکومت اگر واقعی پسماندہ طبقات کی خیرخواہ ہے تو فوری طور پر 42% ریزرویشن پر عمل درآمد کا اعلان کرے۔ جب تک پسماندہ طبقات کو ان کا حق نہیں ملتا تب تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ ہماری تحریک مکمل طور پر گاندھی جی کے عدم تشدد کے اصولوں پر مبنی ہے اور اسی راہ پر چل کر ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ ویورز، ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج کو لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔